اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ. اور عمدہ زمین کی پیداوار اس کے رب کے اذن سے خوب نکلتی ہے، اور وہ زمین جو خراب ہو گئی ہو اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا. اسی طرح ہم نشانیاں پھیر پھیر کر لاتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر ادا کرتے ہیں. وہی سب کے لیے ایک جیسی ہے، جیسے بارش سب کے لیے ایک جیسی ہوتی ہے. کچھ زمین سبزہ اگا دیتی ہے، کچھ پھل اگاتی ہے، کچھ میں سے سڑاند اٹھنے لگتی ہے جو گندی زمین ہوتی ہے. قرآن سننے کے بعد لوگ مختلف طرح ریاکٹ کرتے ہیں، مختلف طرح اسے قبول کرتے ہیں. انسانوں کے دل بھی زمین کی مانند ہے. ایک ہے البلد الطیب اور ایک ہے الذی خبث. جس دل میں سچائی کی تڑپ، عاجزی اور خیر موجود ہے، جب اس پر وحی کی بارش ہوتی ہے تو ایمان، عمل اور اخلاق صالح کے پھول اگاتا ہے. اور جو دل تکبر، حسد اور خواہشات کی وجہ سے سخت ہو چکا ہوتا ہے، اس پر کتنی ہی بارش آپ ڈالیں وہاں سے کچھ نہیں نکلے گا. نکلے گا بھی تو جھاڑیوں کی طرح، الا نکدا، کانٹے دار جھاڑیاں. تو دل کی زمین کو نرم اور صاف رکھے. ایک ہی محفل ہوتی ہے، ایک شخص کے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں اور دوسرے کو اثر تک نہیں ہوتا. ایک شخص خیالات کی گہرائی میں جاتا ہے، دوسرا کچھ اور دیکھ رہا ہوتا ہے، کچھ اور کر رہا ہوتا ہے. بارش برستی ہے، ہم کیسے ریاکٹ کرتے ہیں، یہ ہے اصل میں دیکھنے کی چیز. ایک ہی محفل میں ایک شخص کی زندگی بدل جاتی ہے، دوسرے کو اثر بھی نہیں ہوتا. لیکن دوسروں کا جائزہ لینے سے پہلے خود اپنی نیت ہم ضرور چیک کر لیں. تو یاد رکھیے، ہمارے دین میں علم اور معلومات بارش کی طرح ہے. بارش سے مثال دی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نشانیاں پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں. کبھی قصے بیان کرتے ہیں، کبھی دلائل بیان کرتے ہیں، کبھی ایمان کی بات ہوتی ہے، تاکہ اس دل کی بنجر زمین میں نمی پیدا ہو، یہ کچھ اگائے، یہاں سے کوئی خیر پھوٹے. اور شکر گزاروں کے لیے چونکہ خوشخبری ہے، تو شکر گزاری کا مطلب ہے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو صحیح جگہ استعمال کرنا. اور جو ان کا صحیح استعمال کرتا ہے وہی ہدایت کی بارش سے فیض یاب ہوتا ہے. اور پھر اگر نصیحت ہمارے دل پہ اثر نہیں کر رہی تو بعض اوقات نصیحت میں کوئی خرابی نہیں ہوتی، ہمارا دل خراب ہوتا ہے. جیسے میں نے کہا نا، بارش برستی ہے تو زمین جیسی ہوگی نا وہ اسی طرح ریاکٹ کرے گی. کچھ اگا دے گی اور کچھ جو ہے وہ بری اسمیل سے بھڑک اٹھے گی، اور کچھ چٹیل بس کچھ بھی نہیں، جیسے پانی پڑا ختم ہو گیا اور ویسا کا ویسا پتھر سوکھا رہا. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ. بلا شبہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا، اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. انبیاء کے قصوں کا آغاز ہو رہا ہے، جن کا مقصد پچھلی آیات میں بیان کردہ حقائق جو توحید، آخرت اور انسانی رویوں کے بارے میں، ان سب کو دکھانا ایک طرح سے کہ لوگ پھر کرتے کیا ہیں، ان عقائد کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں. سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، جو انسانیت کے دوسرے باپ کہلاتے ہیں آدم علیہ السلام کے بعد. پیچھے آدم علیہ السلام کا ذکر ہوا اور اس کے بعد یہاں نوح علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے. انبیاء اپنی قوم کے خیرخواہ ہوتے ہیں، دشمن نہیں ہوتے، اسی لیے وہ یا قومی کہہ کے پکارتے ہیں. محبت بھرا انداز ہوتا ہے. اور سب انبیاء کی پکار ایک ہی تھی کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو. اور عبادت صرف چند ریچولز کا نام نہیں، بلکہ ساری زندگی میں اللہ کی اطاعت کرنا ہے. اور نوح علیہ السلام نے عذاب کی خبر خوف اور ہمدردی کی بنا پر دی. یعنی جب کوئی کسی کو اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہے تو وہ دراصل اس سے ہمدردی کر رہا ہوتا ہے. نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو پکارا، اور ان کی استقامت دیکھیے کہ 950 سال تک اپنا کام کرتے رہے. جب تک انسان کے دل میں کسی بڑے دن کی جواب دہی کا خوف نہ ہونا تو وہ کام نہیں کر سکتا. تو اسی لیے پیغمبروں نے خود بھی استقامت اختیار کی اور لوگوں کو بھی عذاب نظیم، اس بڑے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے کہا. قال الملأ من قومه، اس کی قوم کے سردار کہنے لگے، کیا؟ بے شک ہم تجھے کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں. اصل میں خیر و بھلائی کی طرف جب کسی کو بلایا جاتا ہے نا، وہ تھریٹنڈ فیل کرتا ہے
انسیکیور ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو لگتا ہے میرے مفادات پہ اب ضرب پڑے گی. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ جو معاشرے کے اندر ایک مقام رکھتے ہیں یا اثر و رسوخ رکھتے ہیں، جیسے قریش تھے، تو انہیں خوف ہوتا ہے کہ اگر ہم دین میں آ گئے تو ہمارا اسٹیٹس متاثر ہوگا، ہماری سرداری ختم ہو جائے گی. تو ہدایت اور روشنی کو انہوں نے کیا کہا؟ ضلال. یہ ہمیشہ سے باطل پرست لوگ کہتے رہے. یعنی آپ دیکھیں نا آیت میں کہ سردار لوگ کہنے لگے ہم تمہیں گمراہ سمجھتے ہیں. اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کے اوپر کیا الزام لگ رہا ہے؟ گمراہی کا. سبحان اللہ. اور یہ کس دور کی بات ہے؟ آج کی؟ نوح علیہ السلام کے دور کی بات ہے. کتنی پرانی بات ہے، ہزاروں سال پرانی. اس وقت بھی انسان ایسے ہی سوچتا تھا کہ ہدایت کی طرف بلانے والوں کو گمراہ کہے. اصل میں نا جب غلط کار لوگوں کے پاس دلیل نہیں ہوتی نا تو وہ شخصیت پہ حملہ کرتے ہیں. پھر کبھی انتہا پسند کہتے ہیں، ایکسٹریمسٹ کہتے ہیں، کبھی قدامت پرست کہتے ہیں، کبھی فنڈامنٹلسٹ کہتے ہیں، کبھی راہ سے بھٹکے ہوئے کہتے ہیں. لیکن حق کی پہچان لوگوں کی باتوں سے نہیں ہوتی کہ کون کیا ہے، بلکہ دلیل اور فطرت سے ہوتی ہے. ساری دنیا بھی آپ کو گمراہ کہیں، لیکن اگر آپ سچے دل سے اللہ کے راستے پہ چل رہے ہیں تو آپ ہی کامیاب ہیں. قال یا قوم لیس بی ضلالہ. انہوں نے کہا اے میری قوم، مجھ میں کوئی گمراہی نہیں، بلکہ میں تو رب العالمین کی طرف سے ایک رسول ہوں. قوم کی بدتمیزی کے مقابلے میں نوح علیہ السلام کا جواب بڑا پروقار ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا تم بھی گمراہ ہو. جب بھی لوگ آپ کی ذات پہ حملے کریں، پرسنل اٹیکس، مشتعل نہ ہو، مقصد پر فوکس رکھیں. نوح علیہ السلام نے کیا بتایا؟ میں تو رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں، میرے اندر گمراہی کوئی نہیں ہے. یہ بھی کتنی بڑی حکمت کی بات ہے نا کہ ان کو لوگوں کو ہینڈل کرنے کی اسٹریٹجی معلوم تھی کہ کیسے ہینڈل کرنا. میں نے بہت کامیاب طریقے کے انسان کا جواب ہے یہ، ایک کامیاب انسان کا جواب. کہ کوئی آپ سے کہے کہ آپ ایسے ہیں اور ایسے ہیں تو آپ سمپل کہتے ہیں کہ نہیں، میں اس پہ بلیو نہیں کرتا، میں ایسا نہیں ہوں. کبھی تو خاموشی اختیار کرنی پڑتی ہے، کبھی تحمل سے جواب دینا ہوتا ہے اور اپنی پوزیشن کو واضح کرنا ہوتا ہے. تو مومن کی اصل طاقت کیا ہے؟ اس کی اپنی ذات نہیں، اس کا رب. جب آپ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں تو اللہ کو مضبوطی سے تھام لیں، اور لوگوں کی تنقید سے آپ اپنے مقصد سے نہیں ہٹیں. لوگ اپنی ذات کا دفاع کرتے ہیں، مومن اپنے پیغام کا دفاع کرتا ہے کہ مجھ میں گمراہی نہیں، میں گمراہ نہیں ہوں. اور سچائی کو ثابت کرنے کے لیے چیخنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ نرمی کے ساتھ آرام سے بھی بات کی جا سکتی ہے. ابلغکم رسالات ربی، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یہ آیت نوح علیہ السلام کی اپنی قوم کے لیے تڑپ، ان کی ذمہ داری کے احساس اور ان کے علمی مقام کی بھرپور عکاسی کرتی ہے. پچھلی آیت میں انہوں نے اپنی پوزیشن واضح کی تھی اور اب وہ اپنے کام کی نوعیت بتا رہے ہیں. اصل میں انبیاء کے پاس وہ بصیرت ہوتی ہے جو عام انسانوں کے پاس نہیں ہوتی. اور انہوں نے اتنے مزے سے کہا ابلغکم رسالات ربی، میں یہ کام کر رہا ہوں، اور اپنی امانت داری کی بات. تو انبیاء جچے تلے جواب دیتے ہیں، لمبی باتیں نہیں کرتے. اور ایک اور بات جو اس آیت سے پتہ چلتی ہوئی ہے کہ اصل ناصح وہ ہے جو خالق سے آپ کو جوڑے، اللہ سے جوڑے، دنیا سے نہیں. اور عام علماء اور عام سائنٹسٹ یا پڑھے لکھے لوگوں میں اور انبیاء میں فرق یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے لوگ دنیاوی تجربات اور علوم سے سیکھتے ہیں، جبکہ انبیاء اور دین والے جو ہیں وہ جو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے اس سے لیتے ہیں علم. اور یہاں نوح علیہ السلام پر کوئی اثر نہیں ہوا کسی کی باتوں کا، کیونکہ ان کے اندر یقین تھا کہ میں جو کر رہا ہوں یہ صحیح ہے اور میں اکیلا بھی دنیا کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہوں. استقامت آتی اسی سے حق پر، جب آپ کو یقین ہو کہ آپ صحیح کر رہے ہیں، پھر آپ لا یخافون لومۃ لائم ان میں شامل ہو جاتے ہیں اور ساری دنیا کے سامنے اکیلے کھڑے ہو سکتے ہیں. اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، کیا بھلا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت تم ہی میں سے ایک شخص کے ذریعے آ گئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے اور تاکہ تم بچ جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ آیت ان تمام لوگوں کی غلطی کو واضح کرتی ہے جو یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کا پیغام لانے کے لیے کسی فرشتے یا فوق الفطرت مخلوق کا ہونا ضروری ہے. نوح علیہ السلام اپنی قوم کے اس وہم کا پردہ چاک کر رہے ہیں اور انہیں بتا رہے ہیں کہ انسان ہی ایک دوسرے انسان کے لیے نمونہ بن سکتا ہے. اور رسول جو کچھ لاتا ہے نا وہ کوئی بوجھ نہیں ہوتا، وہ ایک ریمائنڈر ہوتا ہے. اور کسی نبی کے بھیجے جانے کے 3 اہم مقاصد ہوتے ہیں: انذار، تقوی اور اللہ کی رحمت پانے کے حقدار ہونا. قرآن و سنت کے مطابق اپنی اصلاح کر لینے والا
اللہ کی رحمت میں آ جاتا ہے. لعلکم ترحمون. اب ہوا کیا؟ فکذبوہ، پھر بھی انہوں نے اسے جھٹلا دیا. فانجیناہ والذین معہ فی الفلک، بس ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں سوار تھے نجات دی. اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا انہیں ہم نے غرق کر دیا، بے شک وہ اندھے لوگ تھے. حق و باطل کے درمیان فیصلہ ہو گیا، مہلت ختم ہو گئی. 950 سال کی محنت کے بعد قوم کی اکثریت ضد پہ قائم رہی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا. یہ جو کشتی ہے نا، اب ہمارے لیے ایک سمبل کے طور پر بھی ہے کہ فتنوں کے طوفانوں میں اللہ کی اطاعت ہی ایک کشتی ہے جو بچاتی ہے. اللہ کی نعمتیں باغیوں کے لیے عذاب بھی بن جاتی ہیں. وہ پانی جو زندگی کا باعث ہے، وہی پانی کچھ لوگوں کے مرنے کا سبب بن گیا. اور یہ قوم جو تھی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ انہم کانوا قوما عمین، یہ اندھے لوگ تھے. حق کو نہ دیکھنے والا اصل اندھا ہوتا ہے. حق کو پانے کے لیے یہ نہیں دیکھنے کی ضرورت ہوتی کہ اکثر لوگ اس کو مانتے ہیں کہ نہیں، اور آخر کار فتح بھی حق ہی کی ہوتی ہے. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. اس نے کہا، میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ ایک نئی داستان عبرت ہے. قوم نوح کے بعد دوسری بڑی طاقت اور عظیم الشان قوم کون سی قوم تھی؟ عاد. اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے نبی بھیجا، نہایت شفیق انسان ہود علیہ السلام. پیغمبر نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی بھی الہ نہیں. یہی پیغام ہے نا جو سب پیغمبروں کا ہے. افلا تتقون، کیا تم تقوی اختیار نہیں کرو گے؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ انا لنراک فی سفاہہ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. اس کی قوم کے وہ بڑے لوگ جنہوں نے کفر کیا کہنے لگے، بے شک ہم تمہیں یقینی طور پر بے وقوفی میں دیکھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹوں میں سے ہو. حق کے مقابلے میں باطل کے وہ متکبر جو مادی طاقت اور جسمانی برتری کے زوم سے پیدا ہوتا ہے، یعنی تکبر کی وجہ بھی ہوتی ہے نا، تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ قوم عاد کے سرداروں نے ہود علیہ السلام کی دعوت کا جواب بہت تکبر کے ساتھ دیا اور توہین امیز انداز اختیار کیا. الملأ الذین کفروا، اب یہ ملأ جو ہیں اللہ کی نگاہ میں بے وقوف ہیں. انا لنراک فی سفاہہ وانا لنظنک من الکاذبین، حالانکہ وہ خود اس میں مبتلا تھے. قال یا قوم لیس بی سفاہہ، انہوں نے کہا، میری قوم میرے اندر تو کوئی حماقت نہیں، ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو رب العالمین کا نمائندہ ہوں، اس کا رسول ہوں. یہ ایک لیڈر یا دائی کی بڑی صفت ہوتی ہے کہ وہ گالیاں سننے کے باوجود، الزامات سننے کے باوجود بھی قوم سے خیر خواہی کرتا ہے اور اپنے اوپر آنے والے الزامات کی تردید کر دیتا ہے کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں. یاد رکھیے، جو شخص اللہ کو پہچان لیتا ہے نا، وہ کبھی بے وقوف نہیں ہوتا. اور جس کو اللہ کی پہچان نہیں، اپنے خالق کو نہیں پہچانتا، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے کتنا بھی پڑھا لکھا قابل ہے، وہ نقصان میں ہے. اور اللہ کو پہچاننے میں اگر دنیا کچھ بھی باتیں بنائے کوئی حرج نہیں. قوم عاد دنیا میں بڑے ترقی یافتہ تھے. ہود علیہ السلام نے انہیں رب العالمین کی یاد دلائی. لوگوں کی پرائرٹیز کچھ بھی ہوں، آپ ان کی توجہ اللہ اور آخرت کے دن کی طرف کرواتے رہیں اور سچائی کی حفاظت کریں. جو بات کریں اس کو آنر دیں، نہ کہ اپنی ذات کے لیے لڑیں. یعنی آپ گئے تھے اللہ کا پیغام پہنچانے، لوگوں نے آپ کو 2 گالیاں سنیں، آپ نے پیغام رکھا وہیں اور لڑنے لگے واپس. یہ نہیں کرتے لوگ. کچھ بھی کریں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. یعنی اپنے موڈ کا کنٹرول کسی کے ہاتھ میں نہ دیں، وہ آپ کا موڈ خراب کر دے. آپ کو پتا ہونی چاہیے کہ آپ نے کیسے سنبھلنا ہے، آپ نے ان باتوں کے جواب میں کیا سوچنا ہے. ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے ایک امانت دار خیر خواہ ہوں. امانت دار بھی ہوں، خیر خواہ بھی ہوں. انہیں اپنی ذمہ داری کا احساس تھا. انہوں نے کہا کہ میں اس کام کے لیے آیا ہوں. رسالات ربی، میرا پیغام ذاتی نہیں، یہ میرا کو اپنا فلسفہ نہیں، یہ میرا کو اپنا تجربہ نہیں، بلکہ یہ میرے رب کا پیغام ہے. یاد رکھیے، جب آپ لوگوں کو رب کا پیغام پہنچائیں نا، خالص پہنچائیں، اپنے پاس سے باتیں نہ لگائیں اس میں، اور لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کریں. مبلغ خیر خواہ ہوتا ہے اور امانت دار ہوتا ہے، پوری بات پہنچاتا ہے، اس میں سے کچھ چھپاتا نہیں ہے. اور ویسے بھی کسی بھی اصلاحی کام کے لیے کریڈیبلٹی بہت ضروری ہے. اور نیکی کی دعوت دینے والے میں 2 لازمی صفات یہ ناصح اور امین کی ضروری ہے، سنسیئر اینڈ ٹرسٹ وردی. اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو افیکٹو کمیونیکیشن ہوتی ہے اس میں لہجے پہ توجہ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. خیر خواہی والا لہجہ ہو افیکٹو کمیونیکیشن میں.
آپ سنسیئرٹی کے ساتھ بات کریں. اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم، کیا بھلا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت تم ہی میں سے ایک شخص کے ذریعے آ گئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے. اور یاد کرو جب اس نے قوم نوح کے بعد تمہیں جانشین بنایا اور اس نے تمہیں جسمانی فراخی عطا کی، پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. یہ دین کی دعوت کا ایک مؤثر طریقہ ہے، انداز ہے. بعض لوگ نصیحت کرنے والے پر حیران ہوتے ہیں، فساد پھیلانے والے پر کوئی حیرت نہیں ہوتی. اور پھر آپ دیکھیں کہ تعجب ہے، تمہیں اس بات پہ تعجب ہے کہ میں ایک خیر کی بات کر رہا ہوں تم سے، یہ بھی کوئی حیران ہونے والی بات ہے. اور انہوں نے کیا کیا؟ ان کو نعمتیں یاد کریں. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور تمہیں بہت ساری قوت عطا کی اللہ نے. اپنی طاقت کا غلط استعمال نہ کرو. اگر تمہارے پاس یہ جسمانی یا مادی طاقت ہے، یہ بھی اللہ نے دی ہے تمہیں. نعمتوں کو یاد رکھو، شکر گزاری کرو. اللہ کی دی ہوئی طاقت اور نعمت آزمائش ہوتی ہے بندے کے لیے. تو ہم سب کو بھی پچھلی اقوام کے قصوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور وہ کام کرنے چاہیے جو حقیقی کامیابی کا ذریعہ بنے. فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، نعمتوں کو یاد کرنا یہ کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے. قالوا، انہوں نے کہا، اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، وہ کہنے لگے کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے ایک اللہ کی عبادت کریں اور بس، اور ہم انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے؟ بس لیا ہمارے پاس وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو سچوں میں سے ہے. ہود علیہ السلام کی تبلیغ کے جواب میں ان کا رد عمل وہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے. قوم عاد بھی اللہ کا وجود کا انکار نہیں کرتی تھی، خالص توحید مشکل تھی ان کو ہضم کرنا. جس طرح آج کل لوگوں کے لیے خالص دودھ پینا مشکل ہو گیا نا، کیونکہ فطرت مسخ ہو گئی ہے نا. تو ان لوگوں کے لیے خالص پیغام کے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اس کو ڈائجسٹ کرنا مشکل تھا. توحید پر بہت اعتراض تھا. تو جب انسان کی عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے نا، تو انسان ڈرنے کی بجائے دوسرے کو چیلنج کرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن مومن اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے، جبکہ متکبر اپنی ہلاکت کو دعوت دیتا ہے. قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، اس نے کہا یقیناً تم پر تمہارے رب کی طرف سے ایک عذاب اور غضب واقع ہو چکا ہے. کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جنہیں تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیا ہے؟ اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری، بس انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. اس مکالمے کا جو کلائمیکس ہے نا، یہاں اللہ کے نبی اپنی قوم کی جو سوچ کی غلطی تھی اس کو بے نقاب کر رہے ہیں اور انہیں بتا رہے ہیں، وارن کر رہے ہیں کہ مہلت ختم ہو رہی ہے. اصل میں نا حق کا مذاق اڑانے والے روحانی طور پر تو اسی وقت ہلاک ہو چکے ہوتے ہیں جب وہ انکار کرتے ہیں، اور پھر ایک وقت میں جسمانی عذاب بھی آ جاتا ہے. اور نبی کی زبان سے کسی کو مہلت ملنا انتہائی ہلا دینے والی بات ہے. اب تم انتظار کرو، میں بھی انتظار کروں، اب کھیل ختم ہونے والا ہے. یہ تم جو روز روز مخالفت کر رہے ہو، بس اب اس کا اینڈ ہونے لگا ہے. فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، پھر ہم نے اپنی رحمت سے اسے نجات دے دی اور جو اس کے ساتھ تھے، اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے. یاد رکھیے، نجات صرف انسان کے اعمال کی بنیاد پر نہیں، اللہ کے فضل اور رحمت کی بدولت ہوتی ہے. اور عذاب سے پہلے مومنوں کی نجات کا یہاں ذکر ہے، کیونکہ اللہ کا عذاب جب آ جائے تو مادی وسائل کسی کام نہیں آتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس دور کی سپر پاور کی جڑ کاٹ دی اور صرف چند لوگ بچے جو ایمان والے تھے. اصل میں نا حق کی طاقت کا تعداد سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ زیادہ ہوں تو وہ حق پر ہے، نہیں. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه في ضلال مبين. قال يا
ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي